جس طرح ابن زیاد کے پاس حسین پاک کا سر لے جایا گیا، یزید کے دربار میں اس کے سامنے ایک تشت میں امام پاک کا سر رکھا گیا. اس بدبخت نے بھی ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی تھی. تاریخ میں آتا ہے کہ یہ اس زمانے میں عادت تھی حکمرانوں کی. جو حکمران ہوتے تھے، اقتدار میں لوگ ہوتے تھے، اگر ان کا کوئی مخالف ہوتا اسے قتل کراتے تو اس کا سر کاٹ کر اس کے ہونٹوں پہ، چہرے پہ چھڑیاں مارتے تھے. فخر کرتے تھے کہ دیکھو یہ میرا دشمن اپنے انجام کو پہنچ گیا. اس نے چھڑی لے کر امام پاک کے سر پہ مارنی شروع کی، ہونٹوں پہ مار رہا ہے. حضور کے ایک صحابی یہاں بھی پہنچ گئے، حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ. وہ تاجر تھے اور تجارت کرنے کے لیے دمشق میں گئے ہوئے تھے. وہ منڈی میں مال بیچ رہے تھے. انہیں کسی نے بتایا کہ تمہارے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا گیا ہے اور ان کا کٹا ہوا سر آج یزید کے پاس لایا جا رہا ہے. وہ غم سے نڈال ہو کر حضور امام حسین کی زیارت کے لیے دمشق میں آئے. یزید کے دربار میں جب پہنچے نا تو دیکھا امام پاک کا سر سامنے پڑا ہے اور یزید چھڑیاں مار رہا ہے. حضرت ابو بردہ سلمی نے کہا، او دنیا کے کتے، او کمینے کہیں کے، کچھ حیا شرم کر. رسول اللہ ان ہونٹوں کو بوسے دیا کرتے تھے. حضور حسین کو کندھوں پہ اٹھا کے بازار میں پھرایا کرتے تھے. تو ان کی تحقیر کر رہا ہے. اس نے کہا یہ بوڑھا کون ہے؟ یہ کون بوڑھا ہے جو بول رہا ہے؟ انہیں بتایا گیا یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں. اس نے کہا اگر تو بوڑھا نہ ہوتا نا تو میں اسی وقت تیری گردن اڑا دیتا. حضرت ابو برزہ نے بھی وہی لفظ کہے جو حضرت زید بن ارقم نے کہے تھے. فرمایا او بدبخت کہیں کے، میرے بڑھاپے کا تجھے خیال آ گیا لیکن حیا نہیں آیا. یہ تو خون رسول ہے، یہ تو نصر رسول ہے، یہ فاطمہ الزہرا کے جگر پارے ہیں، یہ علی کے لال ہیں، ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے. بدبخت کہیں کا، تجھے حیا نہیں آیا. اب یزید نے یہاں ایک جملہ کہا، یہ جملہ غور سے سن لیں. اسی بنیاد پر امام احمد بن حنبل نے کہا کہ یزید کافر ہے. یہ کس نے کہا؟ امام احمد بن حنبل نے رضی اللہ تعالی. اور اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب یزید کا سامنے امام پاک کا سر لایا گیا، اس نے کہا او میرے جو بدر میں بڑے مارے گئے ہیں، میرے بدر میں جو مسلمانوں کے نبی کے غلاموں کے ہاتھوں بدر میں قتل ہوئے تھے، وہ آج زندہ ہو کے آ جائیں تو دیکھیں میں نے نبی کے گھر والوں سے اپنے بڑوں کا بدلہ کیسے لے لیا ہے. امام احمد بن حنبل نے فرمایا یہ وہ جملہ ہے جس کی بنیاد پر یزید کی تکفیر کی امام احمد بن حنبل. شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے تکمیل الایمان میں شیخ محقق علی الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، او دنیا والو، کافر فرنگ بھی وہ کام نہ کر سکا جو یزید بدبخت نے کربلا میں کر کے دکھایا. کافر فرنگ بھی وہ کام نہ کر سکا جو یزید بدبخت نے کربلا میں کیا. حاضرین محترم، اس قافلے کو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول تھے، محب اہل بیت، 30 آدمیوں کا دستہ تیار کیا گیا اور اس قافلے کو یزید نے کہا کہ مدینہ منورہ واپس چھوڑ آؤ، کیونکہ جہاں جہاں پتہ چلا کہ یزید نے حسین پاک کو شہید کرا دیا ہے، خاندان کے 72 افراد کو ذبح کر دیا ہے اور ان کے سر کاٹ کر نیزوں پہ اٹھا کر کوفہ اور دمشق کے بازاروں میں پھرائے گئے اور یزید کے پاس لائے گئے ہیں، تو ہر جگہ یزید کے بارے میں دلوں میں نفرت پیدا ہونی شروع ہو گئی. یہ قافلہ 30 افراد کا دستہ تیار کیا گیا اور کہا اسے مدینہ منورہ خیریت سے پہنچاؤ. راستے میں ایک قصاب بکری کو ذبح کر رہا تھا دمشق کے بازار میں. اس بازار کا نام تھا السوق القصاب.
کسائیاں والا بازار، وہاں گوشت بیچتے تھے کسائی اور بکرے ذبح کرتے تھے۔ امام پاک وہاں سے گزر رہے تھے، ایک کسائی بکری ذبح کرنے لگا، اس نے پہلے بکری کو پانی پلایا پھر ذبح کیا، دوسری بکری کو ذبح کرنے لگا، پہلے پانی پلایا پھر ذبح کیا۔ امام زین العابدین سیدنا علی بن حسین سجاد بیمار کربلا، امام زین العابدین فرمایا او بدبختو، کسائی بکری ذبح کرے پانی پلا کر ذبح کرتا ہے، او کمینو تمہیں حیا نہیں آیا، تم نے رسول اللہ کے خاندان کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا میں ذبح کر دیا۔ تمہارے دلوں میں قصاب جتنی